الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما لي لا أعبد الذي فطرني اور مجھے کیا ہوا ہے میں اس ذات کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور اسی کی طرف تم
لوٹائے جاؤ گے۔ اتخذ من دونہ آلہہ، کیا میں اس کے سوا کسی اور کو الہ معبود بنا لوں؟ ان یردنی الرحمن بضر، اگر رحمان میرے ساتھ معمولی سی تکلیف کا ارادہ فرما لے، لا تغنی عنی شفاعتهم شیئا، تو ان کی سفارش ذرہ برابر بھی میرے کام نہیں آئے گی۔ ولا ينقذون، اور نہ ہی وہ مجھے چھڑا سکیں گے۔ انی اذا لفی ضلال مبین، اگر اللہ کے سوا میں کسی اور کی عبادت کروں تو بلا شبہ اس وقت یقیناً میں کھلی گمراہی میں ہوں گا۔ انی آمنت بربکم فاسمعون، بلا شبہ میں اپنے پروردگار پر ایمان لایا ہوں، پس میری بات سنو۔ قیل ادخل الجنہ، اس نوجوان کو کہا گیا تو جنت میں داخل ہو جا۔ قال یا لیت قومی یعلمون، وہ کہنے لگا اے کاش میری قوم کو پتہ لگ جائے، میری قوم کو معلوم ہو جائے۔ بما غفر لی ربی، کس وجہ سے میرے پروردگار نے میری بخشش فرمائی ہے۔ وجعلنی من المکرمین، اور مجھے عزت والے لوگوں میں یعنی انبیاء اور شہداء کی ارواح کے ساتھ میرے پروردگار نے مجھے شامل فرما دیا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم
ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم. میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ کی راہ میں شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں اور پھر شہید کر دیا جاؤں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل صد احترام و اکرام میرے بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، دوستوں اور نوجوانوں اور میری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، آپ تمام کے سامنے اللہ تعالی کی بابرکت مطہر عرفہ منزہ کلام سے 23ویں پارے کی ابتدا سے سورہ یاسین کی آیت نمبر 22 سے لے کر آیت نمبر 27 تک آیات تلاوت کی ہے. گزشتہ سے پیوستہ جمعے بھی انہی آیات کو پڑھا گیا تھا، ترجمہ کیا گیا تھا اور پھر ان آیات کی تشریح و توضیح جاری و ساری تھی. جس موضوع کا انتخاب کیا گیا تھا وہ تھا شہید کسے کہتے ہیں اور شہید کا مقام کیا ہے. جو اللہ تعالی کے ہاں عظمت و فضیلت شہید کو ملتی ہے وہ کسی اور کے حصے میں نہیں آتی.
ایک حصہ آپ نے سن لیا تھا، شہید کہتے کسے ہیں، اور دوسرا حصہ چل رہا تھا شہید کا مقام، مرتبہ اور ٹھکانہ کہاں ہوتا ہے۔ میں بارہا یہ عرض کر چکا ہوں، جہاد فی سبیل اللہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے، اگر کسی بندے کے اندر یہ کانسیپٹ نہ ہو، نظریہ نہ ہو، یا جہاد سے نفرت کرے، قتال سے نفرت کرے، یا کبھی بھی وہ یہ نہ چاہے کہ جہاد اور قتال اس میں شامل ہوں، اپنا جان اپنا مال سب کچھ قربان کروں، اگر دل ان چیزوں سے خالی ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسے بندے کی موت منافقت پر ہوتی ہے۔ وہ بندہ مرتا ہے تو نفاق منافقت پہ مرتا ہے۔ جس بندے کے اندر تمنا نہ ہو کہ میں اللہ کے دین کے سلسلے میں کام آ جاؤں، میرا جان، میرا مال، میری تمام چیزیں وہ اللہ کے دین میں کام آ جائیں، یہ اندر تمنا نہ ہو، وہ منافقت کی موت مرتا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کے اندر یہ نظریہ اتم درجے موجود ہونا چاہیے کہ دین کے احیاء کے لیے، دین کے سر بلندی کے لیے اپنا جان بھی اور اپنا مال بھی قربان کرنا ہے۔ لڑائیاں اور جنگیں یہ درست نہیں ہیں۔ نبی علیہ السلام نے منع فرمایا ہے جنگ کی تمنا نہ کیا کرو، جنگ میں کوئی خیر خواہی نہیں ہوتی، تباہی و بربادی اور فساد ہوتا ہے۔ لیکن جب مسلمان پر، مومن پر جنگ مسلط کر دی جائے، اب اسے میدان سے نہیں ہٹنا، اب اس نے میدان میں کھڑا ہونا ہے، اب اس نے فیس کرنا ہے، اب اس نے مقابلہ کرنا ہے۔ ہاں اگر میدان جنگ سے بھاگ گیا تو بڑی سخت سزا آئی ہے قرآن مجید میں۔ میرے رب نے فرمایا جو میدان جنگ سے بھاگا، کفار کے سامنے لڑتے ہوئے جان بچا کے نکل گیا، فقد باء بغضب من اللہ، وہ بندہ اللہ کا غصہ، غضب لے کر لوٹا ہے۔ وَمَأْوَاهُ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ جہنم کے اندر اس کا ٹھکانہ ہے۔ جو بندہ میدان جنگ سے نکل جائے، ہاں دو صورتیں ہیں میدان سے نکلنے کی۔ ایک صورت ہے جنگی حکمت عملی کو اپناتے ہوئے بندہ یہ سمجھتا ہے اس جگہ پہ جہاں میں اب کھڑا ہوں، اگر میں کچھ اور دیر یہاں رہا تو میں اپنے ساتھی بھی مروا لوں گا اور اپنا آپ بھی ضائع کر دوں گا، یہ دین اسلام کا نقصان ہوگا۔ وہ وہاں سے ہٹ جاتا ہے
اور کسی اور طرف سے ہو کے وہاں پر پہنچتا ہے، یعنی کسی اور رخ سے حملہ کرتا ہے، تو اس کے لیے میدان چھوڑنا کیا ہے؟ جائز ہے۔ اس جگہ کو چھوڑ دے اور دوسری جگہ پر آ کے حملہ کرے۔ دوسری صورت ہے، اگر یہ سمجھتا ہے میرے یہ چند ساتھی ہیں اور پیچھے میری ایک جماعت موجود ہے، میرے ساتھی موجود ہیں، اگر میں ان کو بھی ساتھ ملا کے یک بارگی حملہ کروں ان کے اوپر تو طاقت زیادہ ہوگی، قوت زیادہ ہوگی، فوائد زیادہ ہوں گے۔ اب یہ میدان سے نکل آتا ہے، اپنے ساتھیوں کو نکال لیتا ہے اور پیچھے جماعت کو ملا کے پھر حملہ کرتا ہے، تو اس کے لیے بھی میدان چھوڑنا جائز ہے، درست ہے۔ اس کے علاوہ میدان سے بھاگنا اپنی جان بچانے کے لیے وہ غداری ہے دین اسلام کے ساتھ، اور غدار اللہ کا غضب لے کے آتا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ سورہ انفال میں ذکر کر دیا ہے میرے رب نے۔ آج جس دوراہے پہ جس وقت ہم جا رہے ہیں، جو دور ہے یہ، اس کے متعلق میرے مرشد محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 صدیاں پہلے آگاہ کر دیا تھا، میرے رب نے بتلا دیا تھا، آپ نے اپنی باتوں میں احادیث میں اس کا تذکرہ فرما دیا تھا، تم پر ایک ایسا دور آئے گا، ایک ایسا وقت آئے گا کہ جب لوگ، بادشاہ، حکومتیں وہ دین کے خلاف چلیں گی، اللہ کے حراموں کو حلال کریں گے، حلالوں کو حرام کریں گے، قرآن مجید میں تلبیس کی کوشش کریں گے، پھر اس وقت تم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے اس کے ساتھ جہاد کرنا ہے، حتیٰ کہ یہ ہوگا وہ تمہیں قتل بھی کر دیں گے، مار بھی دیں گے، کیونکہ وہ چیزیں ان کی طبیعت کے خلاف ہیں۔ لیکن اگر تم اس حالت میں گئے، میرے دین کے لیے کھڑے رہے، سچ حق بات پہ کھڑے رہے، ان کی دقیانوسیت اور ان کے تاریخ، خیال، نظریے، ان کو تم نے ترک کر دیا اور قرآن و سنت کے اوپر پکے رہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ یہ چیزیں بے شمار احادیث میں موجود ہیں، اور جن فتنوں میں آج ہم گزر رہے ہیں، آپ نے یہ تباہی و بربادی کا تذکرہ کیا ہوا ہے، وقت آ جائے گا لوگ ناچ گانوں میں مصروف ہو جائیں گے، شراب کو پینے لگ جائیں گے، مرد مرد کے ساتھ اور عورت عورت کے ساتھ جنسی تسکین حاصل کرے گا۔ یہ دور جس میں ہم جا رہے ہیں، یہ وقت یہی ہے۔ فرمایا اس وقت پھر انتظار کرنا تباہی و بربادی کے، اللہ کے عذاب کس طرح اترتے ہیں، یہ وہی وقت اور وہی دور جا رہا ہے۔ اس میں آج ضرورت ہے لوگوں کو ذہنی طور پہ قرآن و سنت کی تعلیمات بھی دی جائیں اور انہیں ذہنی طور پہ تیار بھی کیا جائے۔ جو اچانک حملہ ہوتا ہے نا، بندہ تیار نہ ہو تو اس میں پسپائی کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں کہ ہوش نہیں آئی، پتہ نہیں لگا، اچانک حملہ کر دیا گیا ہے۔ اور جس میں بندہ ذہنی طور پہ پہلے تیار ہو تو پھر بندہ مقابلہ کر لیتا ہے۔
یہ جس دور میں ہم چل رہے ہیں اور آنے والے سال آ رہے ہیں، ذہنی طور پہ بالکل تیار رہیے، یہ کوئی خیر کا وقت نہیں ہے، بڑا کٹھن وقت، بڑا مشکل وقت اور بڑے آزمائشوں والا وقت قریب سے قریب تر آ رہا ہے۔ جو احادیث میں پیشین گوئیاں کی گئی ہیں، یہ عرب کے علاقے، یہاں قتل و غارت کے بازار ہوں گے اور بے حیائی کے طوفان ہوں گے اور کفر ان پہ چڑھ دوڑے گا۔ یہ آپ کے سامنے ہیں، یمن، مصر، شام، اردن، عراق، فلسطین، یہ سارے لیبیا سارے آپ کے سامنے ہیں، کیا حال بن رہا ہے۔ سعودی عرب کے اندر بھی برا انسان مسلط ہے، بے حیا انسان مسلط ہے، بادشاہ کا بیٹا بن سلیمان وہ مسلط ہے، اور وہ اب اتنا آگے جا رہا ہے، جو عالم دین وہاں بات کرتا ہے صحیح، اسے پکڑ کے جیلوں میں ڈال دیا جاتا ہے اور مار دیا جاتا ہے۔ باقی مدینہ کے اندر سینما گھر کھولے جا رہے ہیں، شراب خانے کھولے جا رہے ہیں اور زنا کے اڈے بنائے جا رہے ہیں۔ یہ وہ بے ایمان انسان کر رہا ہے، اور کیوں ہو رہا ہے؟ کہانی سمٹنے جا رہی ہے، وقت قریب سے قریب تر آ رہا ہے، اس لیے ذہنی طور پہ اپنے آپ کو تیار رکھیے، جہاد فی سبیل اللہ کے لیے، قتال فی سبیل اللہ کے لیے تیار رکھیے، اپنی نسلوں کو بھی تیار رکھیں، اپنے بچوں کو تعلیم دیں، انہیں بتلائیں ہمارے ہیروز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پیروکار ہیں خلفائے راشدین اصحاب رسول، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضیٰ، طلحہ و زبیر، عبد الرحمن، سعید ابن زید، یہ سارے کے سارے جتنے اصحاب ہیں، یہ ہمارے آئیڈیل ہیں اور ہمارے رہنما ہیں، ہم نے ان کو فالو کرنا ہے۔ ہم نے ابو جہل اور اس کی ذریت، فرعون اور اس کی ذریت، بش اور اس کی ذریت، شیطان اور اس کی ذریت، انہیں ہم نے فالو نہیں کرنا، یہ انہیں بتلائیں تاکہ وہ آنے والے وقت کو فیس کر سکیں، کم از کم ان کو ذہنی طور پہ آگاہی ہو، کیونکہ آج الحاد کا فتنہ مملکت اسلامیہ، اسلامی ملک پاکستان، جس کی اساس اور بنیاد میں لا الہ الا اللہ ہے، وہاں چند بدقماش لوگ، تاریک خیال، نظریات کے حامل لوگ، وہ میڈیا پہ چھائے ہوئے ہیں اور وہ اسلام کی تشریحات کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں، پردے کو بھی ختم کیا جائے، حجاب کو بھی ختم کیا جائے، مرد و عورت کا اختلاط کیا جائے، خاندانی سسٹم کو ختم کیا جائے، ماں باپ کا وقار، عزت و توقیر کو ختم کیا جائے، مساجد و مدارس کو تہ و بالا کیا جائے، علماء کو معاشرے کا سب سے ذلیل ترین اور کمینہ انسان بنا دیا جائے، یہ پورا میڈیا اس پہ لگا ہوا ہے، اور روزانہ آپ سن رہے ہیں وہ زور ہیں چند ایک، لیکن ان کے ہاتھ میں طاقت ہے، اور انہوں نے اس ملک کے نظریات، اساسیات انہیں ہلا کے رکھ دیا ہے، جس کا شاخسانہ آپ دیکھتے ہیں ہر 5-6 ماہ کے بعد ایک نئی قسط آتی ہے، کبھی وہ باہر سے آتی ہے خاکوں کی صورت میں، توہین رسول کی صورت میں، ختم نبوت کے انکار کی صورت میں،
کبھی وہ ہمارے ملک سے آتی ہیں۔ اب ایک نیا بل اٹھایا جا رہا ہے، یہ نام نہاد حکمران جس نے جھوٹا نظریہ پیش کیا مدینے کی ریاست کا، یہ جھوٹا نظریہ رکھ کے لوگوں کو اور لوگوں کو ڈال رہا ہے اس بات کے اوپر کہ کوئی بندہ 18 سال سے پہلے مسلمان ہونا چاہے تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، اگر 18 سال کے بعد وہ مسلمان ہونا چاہے تو پھر جس عالم نے اسے تبلیغ کی ہے، دین اسلام کی طرف مائل کیا ہے، اسے بھی پکڑا جائے گا، اور جو لوگ اس کی طرف آئے ہیں اسلام کی طرف انہیں لٹریچر دیا جائے گا۔ کون سا؟ ہندوازم کا، سکھ ازم کا اور مذاہب کے، وہ خوب اچھی طرح مطالعہ کر لیں، پھر بتائیں اسلام چاہتے ہیں یا کوئی اور مذہب چاہتے ہیں۔ اگر وہ کہتے ہیں ہم اسلام نہیں چاہتے کوئی اور چاہتے ہیں، پھر جس عالم دین نے انہیں اسلام کی طرف راغب کیا تھا اسے 10 سال کے لیے جیل کے اندر ڈالو۔ یہ کہاں ہو رہا ہے؟ ملک اسلام، اسلامی مملکت پاکستان کے اندر یہ قانون بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، پر میرے سامنے تو رب کا قرآن ہے، نظریہ مضبوط ہے۔ یہ چھوٹے موٹے سانپ یہ نکلتے ہیں، پھنکارے دیتے رہتے ہیں، لیکن اس تاج کو جس کو رب نے روشن کیا ہے، اس ہیرے کو، اس چراغ کو جس کو رب نے روشن کیا ہے، ان کی پھونکیں اسے بجھا نہیں سکتی۔ یہ قرآن ہے۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، وہ کوششیں کرتے ہیں، یریدون ارادہ کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں اللہ کی روشنی کو، قرآن کو، نبی کی ذات کو، اسلام کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، اپنی تدبیریں کرتے ہیں۔ کبھی وہ اسلام کے خلاف بل بناتے ہیں، کبھی وہ زنا بالرضا کا بل بناتے ہیں، کبھی وہ ماں باپ کی توہین کا بل بناتے ہیں، کبھی کیا اور کبھی کیا۔ یہ جتنی بھی کوششیں کر لیں، میں رب نے وعدہ کیا ہوا ہے، واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ اللہ کے وعدے کیا ہیں؟ میں اس روشنی کو کم نہیں ہونے دوں گا، میں اس روشنی کو مکمل کروں گا۔ اسلام تو آیا ہی اس لیے، غالب ہونے کے لیے، اسلام مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا۔ پورا دنیا کفر زور لگا کے، طاقت لے کے، دنیاوی ساز و سامان لے کے، اسلحہ لے کے، طاقتیں لے کے، کمپیوٹر لے کے، اپنی فوجیں لے کے، منافق ٹولے کو ساتھ ملا کے انہوں نے پوری کوشش کی۔ 20 سال اور پہلے بھی 10 سال کا عرصہ وہ کوششیں کرتے رہے، کسی طریقے سے اسلام کو ختم کر دیں، اسلام کو مٹا دیں، وہ زور لگاتے رہے۔ پر میں رب نے وعدہ کر دیا تھا، میرا وعدہ یہ تھا کہ میں اسلام کو غالب کروں گا۔
یہ میں رب کا وعدہ تھا اور میں رب نے وعدہ پورا کر دیا ہے۔ افغانستان کی زمین میں رب نے یہ وعدہ پورا کر دیا۔ منافقین کو بھی شکست، کفار کو بھی شکست۔ میں رب نے اپنا وعدہ پورا کیا اور میں رب وعدے جو کرتا ہوں وہ وعدے پورے کرتا ہوں۔ دنیا کہے یہ ہو نہیں سکتا، میں رب دکھاتا ہوں ہو سکتا ہے۔ میں رب نے یہ کر کے دکھا دیا ہوا ہے اور یہ میرے وعدے ہیں، میں دین اسلام کو غالب کروں گا۔ یہ رب نے وعدے کر دیے ہوئے ہیں، پر ہر ایک نے اپنا حصہ ڈالنا ہے۔ مرضی ہے کسی کی نیکی والے خانے میں حصہ ڈالے اور مرضی ہے کسی کی برائی والے خانے میں حصہ ڈالے، یہ اختیار ہے۔ کوئی پردے کے خلاف لگا ہوا ہے، کوئی عورتوں کو حقوق دلوانے لگا ہوا ہے، کوئی کیا لگا ہوا ہے، اور اصل حقیقت یہ ہے کہ پروردگار قرآن مجید میں سب کے حقوق بیان کر رہے ہیں، لیکن ہم لوگ ہی اس سے دور ہیں اور غافل ہیں، جس کے نتائج آج ہمارے سامنے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں اپنے ملک کے اندر بھی اور اپنے ملک کے باہر بھی کس طرح کفر اپنا زور مار رہا ہے اور اپنا زور لگا رہا ہے۔ کسی طریقے سے میں اسلامی حکومت کو بننے نہ دوں، پر جتنا بھی زور لگا لیں اللہ تعالیٰ کے احکامات اور اس کے حکموں کو توڑ نہیں سکتے۔ پروردگار نے دین کے غلبے کے لیے ایک راہ رکھا ہے، جو راہ سیدھا جنت میں جا کے کھلتا ہے۔ وہ راہ ہے قتال فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ۔ یہ سیدھا جا کے کہاں کھلتا ہے؟ جنت میں، سیدھا، کوئی ٹیڑھا میڑھا راستہ نہیں ہے۔ کوئی بندہ یہ کہتا ہے جلدی جلدی جنت چ پہنچ جا، شارٹ کٹ، تے پھر کیڑا راہ وے؟ قتال فی سبیل اللہ، یہ شارٹ کٹ وے ہے۔ یہ بندہ آدھا ہے نا جی موٹر وے جانا ہے، کوئی انج دا راہ کڈو جڑا وچوں وچ اپنے مقام تے پہنچ جا، لمبا سفر نہیں ہوتا۔ رب نے کہا فیصلے تو میں رب نہیں کرنے ہیں، کس کو میں نے یہ اعزاز دینا ہے اور کس کو میں نے اعزاز نہیں دینا، لیکن ظاہری اسباب میں جو راہ ہے نا، شارٹ کٹ راہ ہے جنت کا، وہ کیا ہے؟ قتال فی سبیل اللہ، یہ شارٹ کٹ وے ہے۔ اور اگر یہ سمجھا جائے خالی توحید سنان نال تے نبی دی سنت دسن نال ساری دنیا کی ہو جائے گی مسلمان، یہ خیال اپنے دماغ سے نکال، بالکل صاف سری کہہ رہا ہوں۔ ہمارے یہاں کہتے ہیں نا کہ جی ووٹاں دے ذریعے اسلام اساں کی کرنا ہے؟ نافذ کرنا ہے۔ 75 سال ہونے والے نے، پون صدی ہونے والی ہے،
تے کدے ذریعے اسلام لے آنا ہے اساں؟ ووٹاں دے ذریعے۔ او پرلے پاسے لے آئے نے اسلام افغانستان وچ کدے ذریعے؟ ہیں جی؟ ووٹاں دے ذریعے کہ قتال فی سبیل اللہ دے ذریعے؟ قتال فی سبیل اللہ۔ یہ ہے اسلام کا راہ۔ لوگ یہ سمجھنے نہ لگ جائیں اے مولوی صاحب کے در شدت پسندی نو تے نہیں فروغ دے رہے، آدھے نے دہشت گرد بنو۔ نہیں بھائی، میرے سامنے اسلام کی تعلیمات ہیں، میں بالکل اسلام کی تعلیمات کے عین مطابق بات کر رہا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں تبلیغی زندگی کے کتنے سال گزارے؟ 13 سال۔ کتنے جی؟ 13 سال تبلیغی زندگی کے، اور اس میں خوب لوگوں کو سنایا لا الہ الا اللہ، خوب سنایا۔ مارے کھائیں، ساتھیوں نے ہجرتیں کیں، بیٹیوں کو طلاقیں ہوئیں، اور اپنے ساتھیوں کی لاشیں بھی اٹھائیں، سب کچھ ہوا، پر 13 سال صفائی کی، ان کے عقائد کو درست کیا اور ٹھیک کیا۔ جب آپ ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں آ گئے، اب تو اپنی سٹیٹ بن گئی ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے جملوں کو دھیان سے سنیے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام لا الہ الا اللہ کے غلبے کے لیے جہاد کیا یا نہیں کیا؟ کیوں جی؟ اگر میاں جمہوریت کے ذریعے، ووٹ کے ذریعے اسلام آتا، ابو جہل دے ووٹ زیادہ سن کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے؟ ابو جہل دے زیادہ سن، تگڑا سی نا، زور والا سی، ڈیرے دار سی، پریاں پنچایت دا سی، خاندان والا تھا، لوگ نفری زیادہ سی، تے جے ووٹنگ ہوندی میرے نبی دے نال صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضیٰ، چند اصحاب تھے خالص، اگر ووٹوں کے ذریعے اسلام آتا، آ سکتا تھا؟ کیوں جی؟ ایک ہوتا ہے نا بندہ کہتا ہے ہوا میں باتیں کر رہا ہے، ایک ہے حقیقت۔ اگر جمہوریت کے ذریعے اسلام آنا ہوتا تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی راہ کو یوز کرتے، اسی کو استعمال کرتے، بھائی ووٹ کے ذریعے آؤ۔ لیکن یہاں ووٹ کے ذریعے نہیں ہے، یہاں دین اسلام کو غالب کرنا ہے، راہ قتال فی سبیل اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پوری کائنات میں رب کے بعد کوئی بندہ رحم دل اور مہربان ہے؟ کیوں جی؟ ہے نہیں۔ اب جنگ میں ہوتا کیا ہے؟ پھول تو نہیں نہ برسائے جاتے، گردنیں اڑتی ہیں، لاشوں کے ڈھیر لگتے ہیں، اپنے بھی مرتے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے رحیم و شفیق ہیں، آپ کو کیا ضرورت پڑ گئی ہے بدر کی لڑائی لڑنے کی، احد کی لڑائی لڑنے کی، احزاب کی لڑائی لڑنے کی، بنو مستلق میں لڑائی کی، حنین کی لڑائی کی، طائف کی لڑائی کی، خیبر کی لڑائی کی، اور تبوک میں لڑائی جا کے آپ کو کیا ضرورت پڑ گئی ہے؟ جو زندگی آپ کی مدینے میں گزری ہے 8 سال کا عرصہ، وہ سارے کا سارا کس میں ہے؟
جنگوں میں لڑائیوں میں ہے۔ معلوم ہو گیا محنت دین کی کرو پر اس پر بیٹھو نہیں، اب اس دین کی محنت کو غالب کرنے کے لیے راہ کون سا اختیار کرنا ہے؟ قتال فی سبیل اللہ۔ دین کو غالب کرنے کا راستہ یہی ہے، اور یہی راستہ جنت کی طرف جاتا ہے۔ پر دھیان رکھنا، یہ ہے تو بڑا خوبصورت راستہ، قتال کا راستہ، جان دینا اپنی، پر دھیان رکھنا اگر جان دیتے ہوئے ایک بیماری اندر موجود ہوئی تو یہ جان بھی بیکار ہو جائے گی۔ وہ بیماری ہے شرک۔ اگر ایک مشرک، ایک بدعتی وہ جہاد کر رہا ہے، اس کے جہاد کی ویلیو نہیں ہے۔ کیوں ویلیو نہیں ہے؟ اس کے اندر جو چیز ویلیویبل تھی وہ تھی توحید اور سنت، اس کے اندر وہ چیز نہیں ہے، جس کی وجہ سے اتنا بڑا عمل بھی کیا ہو گیا ہے؟ ضائع ہو گیا ہے، بیکار ہو گیا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ یہ قرآن ہمیں درس دیتا ہے، قرآن ہمیں سمجھاتا ہے۔ یہ بیماری اندر نہ آنے دینا، شرک کی بیماری نہ آنے دینا، وگرنہ سارا کچھ کیا ہو جائے گا؟ برباد۔ کروڑ دفعہ پڑھو ایاک نعبد و ایاک نستعین، تے پاک پتن قبر اتے سجدے کرو، فائدہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین؟ کیوں جی؟ کوئی فائدہ نہیں۔ یہ دا فائدہ تاویں جی زبان تو کہنا ہے تے پھر عمل بھی کرنا ہے۔ ملک میں شراب بھی جائز، سود بھی جائز، اور اسلام کے خلاف بل بھی جائز، ہر عمل جائز، اور ادھر دعویٰ کہ میں مدینے کی ریاست بنا رہا ہوں، اس کی کوئی حیثیت ہے؟ نہیں۔ قرآن مجید نے خود کہا یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو، لم تقولون، کیوں تم وہ کہتے ہو، ما لا تفعلون، جو تم کرتے نہیں ہو۔ زبان سے تو کہتے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ زبان سے کہتے ہو، لیکن عمل کیا ہے؟ پاک پتن کے دربار کے اوپر قبر کے سجدے کر رہے ہیں، کہہ کچھ رہے ہیں، کر کچھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ہم اس ملک کو اسلامی ریاست بنائیں گے، مدینے کی ریاست بنائیں گے، اس ملک کے اندر غریب عوام کو ہم وہ ترقی دیں گے، سہولتیں دیں گے، عوام کو ان کا حق دلائیں گے، یہ کہہ رہے ہیں اور دے کیا رہے ہیں؟ پٹرول بھی مہنگا، آٹا بھی مہنگا، چینی بھی مہنگی، بل بھی کہاں سے کہاں جا رہے ہیں، ہر چیز تباہی و بربادی کی طرف جا رہی ہے، دین کا بھی فساد ہے، دنیا کا بھی فساد ہے، لیکن زبان سے کہہ رہے ہیں نہیں نہیں ہم اس کو مدینے کی فلاحی ریاست بنائیں گے۔ یہ زبان کے کہے ہوئے جملوں کی حیثیت نہیں ہوتی تب جب بندے کا عمل اس کے کیا ہو؟
خلاف ہو، میرے رب نے فرمایا جو کہو وہ کیا کرو، پورا کرو، جو زبان سے کہو وہ پورا کرو۔ میرے رب نے قرآن مجید میں سورہ یاسین میں میرے رب نے یہ راہ بتلایا ہے جس راہ کو دین کے غلبے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ بتلا چکا ہوں، 3 پیغمبر اللہ نے اس بستی میں بھیجے ہیں، وہ 3 پیغمبر اس بستی کے اندر آئے اور بستی والے بگڑے ہوئے تھے۔ وہ کہنے لگے جس دن کے تم آئے ہو ہمارے ملک کے اندر، ہمارے بستی کے اندر اس دن کا سکون اٹھ گیا ہے۔ دنیا ہمیں بڑی عجیب نظروں سے دیکھ رہی ہے، نحوستیں ہمارے ملک میں پڑ گئی ہیں۔ یہ ان کو کہنے لگے جن کو میرے رب نے بھیجا تھا، انہوں نے بھی جواب دیا یہ ہمارے اعمال کی ہماری وجہ سے نحوست نہیں۔ قالوا طائرکم معکم، یہ نحوستیں تمہارے اعمال کی وجہ سے ہیں۔ سود کھانا تمہارا کام ہے، شرک کرنا تمہارا کام ہے، نبیوں کی نافرمانی کرنا تمہارا کام ہے، اللہ کے حکموں کی خلاف ورزی کرنا یہ تمہارا کام ہے۔ اتنی برائیاں کر کے بھی کہہ رہے ہو اللہ کی نعمتیں آ جائیں، جو باغی ہوں انہیں سزا دی جاتی ہے، ان پر نعمتیں نہیں آیا کرتی۔ آج اس ملک کے اندر، اس دھرتی کے اندر اسلام کو صبح و شام ذبح کیا جاتا ہے۔ انڈیا کے اندر مسلمانوں کو ذبح کیا جاتا ہے، پاکستان کے اندر اسلام کو ذبح کیا جاتا ہے۔ روزانہ نئے قانون اسلام کے خلاف بنائے جاتے ہیں، اور آج وہ وقت آ گیا ہے، چند لوگ ہی رہ گئے ہیں جو بات کرنے والے ہیں، جو بولنے والے ہیں۔ خاموشیاں چھا گئی ہیں، لوگ کہتے ہیں ہمیں کیا ضرورت ہے بات کرنے کی، ہمیں کیا ضرورت ہے حکمرانوں سے مقابلہ کرنے کی۔ پر ہمیں تو یقین ہے، قرآن ہمارے سامنے ہے، حق بات کہنا اور حق والوں کا دفاع کرنا یہ نبیوں کی سنت ہے، یہ صحابہ کی سنت ہے۔ ان نبیوں نے بھی حق بات سنائی، لا الہ الا اللہ کا پیغام بستی کو سنایا ہے، اور بستی ساری کی ساری خلاف ہو گئی ہے، مارنے پہ آ گئے ہیں، انہیں قتل کرو، روزانہ رپھڑ بنا ہوا ہے۔ کبھی یہ کہتے ہیں یہ حرام ہے، کبھی یہ کہتے ہیں یہ سود ہے، کبھی یہ کہتے ہیں جوا ہے، کبھی یہ کہتے ہیں یہ حرام ہے، کبھی یہ کہتے ہیں یہ درست نہیں ہے، کبھی یہ کہتے ہیں شرک ہے، کبھی یہ کہتے ہیں یہ بدعات ہے۔ یہ روزانہ رولے پڑے ہوئے ہیں، آج انہیں نہیں چھوڑنا، آج ان کا کام تمام کرو۔ قوم آ گئی ہے، نبیوں کو مارنے کے لیے آئی ہے، پر جہاں مارنے والے آئیں وہاں میرا رب بچاؤ کے بھی بندوبست کر دیتا ہے۔ پروردگار نے کیا کیا؟ وہ آوازیں اونچی ہوئیں اور دور کناروں میں سے ایک بندہ جسے حبیب نجار کہا جاتا ہے، وہ مستریوں کا کام کرنے والا، وہ عام آدمی، وہ سادہ بندہ، پر اسے توحید کی سمجھ آ گئی تھی۔ کدی سمجھ آ گئی سی؟
یاد رکھیو، ڈاکٹر ہووے، پروفیسر ہووے، سائنسدان ہووے، انجینئر ہووے، جڈا بھی اچا کیوں نہ ہووے، جنوں توحید دی سمجھ نہیں او جاہل دا جاہل۔ آگی گل سمجھ؟ جیڑا ایک کلاس بھی نہ پڑھیا ہووے، جیڑا ایک کلاس بھی نہ پڑھیا ہووے، انہوں مسئلہ توحید سمجھ آ جائے او عالم ہے، انہوں او علم سمجھ آ گیا جیڑا علم نبیاں دا، جیڑا علم اللہ نے اتارے ہے۔ اس وجہ دے نال اینا چیزاں تو کدو مرعوب نہ ہویا کرو، اے جی ڈاکٹر صاحب رہے فلانا صاحب نہیں، دیکھو انہوں مسئلہ توحید تے نبی دی سنت دی سمجھ ہے کہ کوئی نہیں؟ جے سمجھ نہیں ہے اے دیاں ڈگریاں بیکار تے دے پڑھنے پڑھانے بیکار، تے جے عام بندہ ریڑی لان والا وے تے انہوں مسئلہ توحید آندہ ہے، انہوں نبی دی سنت دی سمجھے، او دے نالو کروڑ درجے افضل ہے۔ حبیب نجار یہ مستریوں کا کام کرنے والا بندہ، پر اسے مسئلہ توحید سمجھ آ گیا تھا، لا الہ الا اللہ یہ سمجھ آ گیا تھا۔ اب یہ دوڑ پڑا ہے وہاں سے کہ آوازیں آ رہی ہیں بستی میں اور لوگ نبیوں کے ارد گرد ہو چکے ہیں، یہ دوڑتا ہوا آیا اور نبیوں کے سامنے ڈھال بن گیا ہوا ہے اور قوم کو کہنے لگا ہے انہیں کچھ نہ کہنا، انہیں چھوڑ دو، میری بات سنو میں کیا کہتا ہوں، اور اپنی قوم کو کہنے لگا میری قوم ان کی پیروی کرو جو تم سے مزدوری نہیں مانگتے، وہ راہ اختیار کر رہا ہے جو راہ قتال فی سبیل اللہ والا ہے، پر اس سے پہلے عقیدے کو صاف کر رہا ہے، جہاد والا راہ اختیار کر رہا ہے، شہادت والی منزل لینا چاہتا ہے، پر پہلے عقیدے کی دھلائی کر رہا ہے، صفائی کر رہا ہے، قوم کے سامنے کلمہ حق کہنے لگا ہے، اور میرے رب نے اس کے کلمہ حق کو قرآن بنا دیا ہے۔ کہاں صحراؤں میں، کہاں پہاڑوں میں، کہاں چند بندوں کی موجودگی میں، کہاں صدیوں پہلے اس نے یہ کلمات کہے تھے، میرے رب نے قرآن بنا کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جاری کروا دیے ہیں۔ میرے رب کو یہ کلمات بڑے پسند ہیں اور وہ اپنی قوم سے خطاب کر رہا ہے، تقریر کر رہا ہے قوم کے سامنے۔ وہ تقریر کیا ہے؟ وہ 23واں پارہ گھروں میں جا کے دیکھنا، بالکل ابتدا 23ویں پارے کی، اور سمجھنا سورہ یاسین کا خلاصہ ہے۔ وہ حبیب نجار قوم کو کہنے لگا ہے مالی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون۔ مالیا غصے کا انداز ہے، کیا انداز ہے؟ غصے کا انداز ہے۔ کی ہو گیا توانو؟ ایڈے چنگے لوگ، ایڈے ودیا لوگ تواڈے کول منگدے بھی کچھ نہیں نے، پیسے بھی نہیں منگدے، زمیناں بھی نہیں منگدے، مکان بھی نہیں منگدے، اور کوٹھیاں تے عہدے بھی نہیں منگدے، بالکل صاف لوگ ہیں، اور تمہاری ہمدردی چاہتے ہیں، وہ تمہیں دین بتا رہے ہیں، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ مالیا۔ ایک قرآن استعمال جتھے ہوندہ ہے نا اتھے غصے دا اظہار۔ سلیمان پیغمبر کہہ رہے ہیں
وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ۔ سلیمان پیغمبر کہہ رہا ہے حاضری لگائی ہے پرندوں کی، اور حاضری کے اندر ایک پرندہ غائب ہے۔ تو پیغمبر سلیمان کہنے لگا ہے مالیا، مالیا لا اری الہدہد، مجھے کیا ہو گیا ہے، میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا، مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا۔ کی نظر نہیں آ رہا ہیں جی؟ عالم الغیب کدے انج کہہ سکتا ہے جی؟ رب نے آکھیا ہوئے منو دنیا دی کوئی شے نظر نہیں آندی ہے، کیونکہ میرا رب کیے اچھا ذرا عالم الغیب۔ مسئلہ ہے نا، عقیدے دا مسئلہ ہے۔ میرے رب نے کبھی بھی نہیں کہا مجھے زمین کا فلانا کونا نظر نہیں آ رہا، بلکہ میرا رب تو یہ کہہ رہا ہے، میرے مرشد نے فرمایا جو رات کی تاریکیوں میں، جو رات کی تاریکیوں میں اور چٹان کے اندر ایک سیاہ چونٹی وہ چل رہی ہوتی ہے، میرا رب تو اسے بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ عالم الغیب ہے۔ سلیمان پیغمبر عالم الغیب نہیں ہے۔ قرآن اللہ کا ہے، 19واں پارہ ہے، سورہ نمل ہے۔ بے شک اپنے گھر میں جا کے قرآن کھولنا اور دیکھنا، مالیا لا اری الہدہد، مجھے کیا ہو گیا ہے، مجھے ہدہد نظر نہیں آتا۔ ہدہد جان دیو کوئی نہیں ہے جی؟ چکیرا تے پٹھان ساڑھے کی کہندے نے ملا چرغت ہے، اے مجھے نظر نہیں آ رہا ہے، یہ کلگی والا یہ کہاں گیا ہے؟ ام کان من الغائبین، یہاں موجود تو ہے، چھپا ہوا ہے، مجھے نظر نہیں آ رہا، یا ایتھے ہے ہی کوئی نہیں۔ اب یہاں استعمال ہوا مالیا، جھڑک کا اظہار ہے، غصے کا اظہار ہے۔ یہ بھی کہہ رہا ہے، حبیب نجار بھی کہہ رہا ہے مالیا منو کی ہو گیا ہے، لا آبدو، کیا بولا ہے جی؟ ہاں اے سمجھو سورہ یاسین نو، اے انجے صبح ٹائم پڑھ جی 7 مبینہ پڑھنیاں نے تے تکلیفاں دور ہو جانیاں نے، تے انج ہو جانا ہے تے انج ہو جانا ہے، مبین انج کرو تے انج کرو جی، مردیاں تے پڑھ دیو تے زندیاں تے بھی پڑھ دیو تے فلانے تے بھی پڑھ دیو۔ او میاں سورہ یاسین نو سمجھو، اینو سمجھو کہ تو انو پتہ لگے گا اینو قلب القرآن کیوں کہندے نے، قرآن دا دل کیوں کہندے نے۔ اے تقریر ہے دی حبیب نجار دی جڑی میرے رب نے ذکر کیتی ہے، اے تقریر رب نو پسند بڑی آئی، اے تقریر رب نو جملہ کہنے لگیاں ذرا دھیان نال بیٹھائیو دماغ وچ، رب نے او دا پیشہ نہیں ویکھیا ہے، رب نے او دا عہدہ نہیں ویکھیا، رب نے او دا قبیلہ نہیں ویکھیا، رب نے او دا قد بت نہیں ویکھیا، رب نے او دا حسن و جمال نہیں ویکھیا، رب نے او دی گل ویکھی۔ ایک گل سمجھا گیا نا تو انہوں نے دے وچ، قداں بتاں تے نہ جایا کرو، لمیاں داڑیاں تے نہ جایا کرو، تسبیحاں تے نہ جایا کرو، پگاں اتے نہ جایا کرو، مٹھے مٹھے بولاں تے نہ جایا کرو، ویکھیا کرو ایک کہندا کی پیا ہے۔ ابو جہل نے بڑی بڑیاں فیصلے کردہ سی کہ کوئی نہیں ہے جی؟ او دی تقریر نو رب نے قرآن سے ذکر کیتیا ہوئے ہیں،
اے عام جہا بندہ ہے وہی تقریر نو رب نے قرآن چ ذکر کر دیتے اے سمجھن والی گل جے اپنے درمیان کسے دی عزت اکرام رتبہ ہے وے تے او توحید دی وجہ نال او نبی دی سنت دی وجہ دے نال ہے اے باقی ذاتاں پاتاں اے برادریاں اے وڈا اے جٹ تے اے کمیار تے اے فلانا تے اے فلانا تے اے بٹ تے اے کشمیری تے اے فلانے اے ایویں ہی انہاں دی پہچانا کوئی نہیں جے ویکھیا اے کرو اے بندہ توحید دی گل دسدا ہے رب دی گل دسدا ہے نبی دی سنت دسدا ہے اے ساڈے وچوں اچا ہے اے ساڈے وچوں اچا ہے تے جیڑا ہووے نام نہاد اچا تے گل دسے شرک دی گل دسے بدعت دی او اچا نہیں او ذلیل ہے او کمینہ ہے او دی کوئی حیثیت نہیں ہے رب نے حبیب نجار کا تذکرہ کر کے میرے رب نے فرمایا وہ الفاظ کہہ رہا ہے قوم کے سامنے ڈر بھی نہیں آ رہا کیے ڈر بھی نہیں آ رہا ہمیں فوراً ڈر آنے لگ جاتا ہے بندے کی آکھن گے لوگ کی آکھن گے برادری کی آکھے گی پر اسے حبیب نجار کو نہیں ڈرا رہا کیونکہ اس نے نبیوں سے یہ سنا ہوا تھا جو ہمارے قرآن میں بھی موجود ہے سورہ احزاب کی ابتدا ہو رہی ہے تو وہاں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا یا ایوہ النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتق اللہ کدے کو لو ڈرنا جے اللہ کو لو ڈرنا جے لوگ آدھے نے امریکہ بڑا ڈاڈا ہے برطانیہ بڑا ڈاڈا ہے یورپی یونین بڑی ڈاڈی ہے انہاں کو لو ڈر کے رہنا میں تے انہاں دی گل من کے اسلام دے خلاف قوانین بناؤ تاکہ وہ خوش ہو جان پر قرآن کیا کہہ رہا ہے اتق اللہ میرے نبی کسی سے نہیں ڈرنا روم اور ایران اس وقت کی پاوریں ہیں ان سے بھی نہیں ڈرنا اتق اللہ اللہ سے ڈریے ولا تطع الکافرین والمنافقین میرے نبی کافروں اور منافقوں کی بات نہیں ماننی کی دی گل اچھا ذرا کافراں تے انہاں نے رولا پانا ہے عورتاں دے حقوق انہاں رولا پانا میں انہاں آکھنا میں کپڑے لوا دیو تے عورتاں دے حقوق نے نچن تے عورتاں دے حقوق نے ننگے چہرے نال مرداں دے سامنے آون اے عورتاں دے حقوق نے زبان درازیاں کرن تے عورتاں دے حقوق نے انہاں بڑیاں دہائیاں پانیاں نے انہاں عورتاں دے حقوق دا نام لینا میں انہاں نے تعلیمہ دا نام لینا ہے پر میرے نبی گل میری یاد رکھیو کافراں تے منافقاں دی گل نہیں مننی یہاں میرے رب نے صرف کافر نہیں کہا ساتھ منافق بھی کہا ہے کیونکہ منافق تے کافر مفادات نہ دے کوئی ہوندے نے او ڈالر دین والے تے اے ڈالر لین والے نے او پاؤنڈ دین والے تے پاؤنڈ لین والے نے میرے رب نے آکھے انہاں دی گل نہیں مننی میرے اللہ بات تو آپ کی ہی ماننی ہے حکم تو آپ کا آ گیا ہے پر دنیا داری بھی تو ہے نا ساڑھے ہی آہدے نے نا
دنیا داری بھی تے ہے وے نا، کی کریے، چلنا تے ہے لوکاں نال۔ میرے مولا اگر بات نہ مانے، مغربی اقوام کی نہ مانے، یورپی یونین کی نہ مانے اور اقوام کی نہ مانے، تو میرے مولا راشن بند کر دیں گے، تجارتی بائیکاٹ کر دیں گے۔ میرے مولا کیا بنے گا؟ میرے رب نے فوراً فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، میرے پیغمبر بالکل آپ نے ڈرنا نہیں ہے، آپ نے بھروسہ کس ذات پر کرنا ہے؟ اللہ کی ذات پہ کرنا ہے۔ کون ہے اللہ؟ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، کام بنانے والا، کارساز کینوں کہندے نے؟ کام بنانے والا، وکیلا کام بنانے والا، اللہ کافی ہے۔ یہ میرے رب نے ذکر کر دیا ہوا ہے۔ اب حبیب نجار رب سے ڈرنے والا قوم کے سامنے کھڑا ہو گیا ہے اور قوم کو کہنے لگا ہے لا اعبد الذی فطرنی، میں اس ذات کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ منو کی ہو گیا وے، میں او دی پوجا نہ کراں، او دی پکار نہ کراں، او دے سجدے نہ کراں، او دے طواف نہ کراں، او دے نا دی نظر و نیاز تے منت نہ دیواں۔ جن نے منو کی کیتے ہے؟ فطرانی، پیدا کیا ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، او لوگو اپنے رب کی عبادت کرو۔ کون ہے وہ تمہارا رب؟ الذی خلقکم، جس نے تمہیں کیا کیا ہے؟ پیدا کیا ہے۔ تم کچھ بھی نہ تھے، پھر تمہیں سب کچھ بنا دیا ہے۔ تمہارا وجود بھی نہ تھا، تمہارا کوئی تخیل بھی نہیں تھا، تمہارا کوئی سکیچ بھی نہیں تھا، تمہارا نام بھی کوئی نہیں جانتا تھا۔ میں رب نے کیا کیا؟ تمہیں وجود بخش دیا۔ صرف تمہیں وجود نہیں بخشا، والذین من قبلکم، تانوں بھی پیدا کیتا ہے تے پیو دادے نوں بھی کنے کیتے ہے؟ ہاں نہیں، انہاں نوں شہدولہ پیر نے ہے جی، انہاں نوں جی حضرت سلطان بہو نے۔ نکھیڑا کر لو، یہی رولا پہ ہے نا اج کل جی۔ چھوٹے سیر والے اوتھے مشین لگی ہے، وڈے سیر والوں دی مشین چنگ لگی ہے۔ ایک گل ہے کہ رب نے کیتے ہے، ہاں مٹھے ہو جاندے ہو توحید اتے آ کے۔ جدو توحید بیان ہوئے نا تے مومن کھل جاندہ ہے، او دا چہرہ روشن ہو جاندہ ہے کہ اے رب دی توحید دے تذکرے شروع ہو گئے نے۔ انج ہونا چاہیے ہے کہ اے نہیں کہ میں ہی کھلدا رہواں تے تسی جناب ہوری تھپ دے رہو، اے کام نہیں۔ نال نال سب دا خالق کون؟ اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل۔ اللہ وہ ذات ہے ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، خالق کل شیء، ہر چیز کو بنانے والا ہے۔ چھوٹے سر بھی بنانے والا ہے، بڑے سر بھی بنانے والا ہے، ہاتھ پاؤں بھی بنانے والا ہے، آنکھیں بھی بنانے والا ہے۔ کسی کی نیلی بنا رہا ہے،
کسی کی بھوری بنا رہے، کسی کی سیاہ بنا رہے۔ وہ بتاؤ تو صحیح نا، یہ سارا حلقہ جو ساتھ موجود ہے یہ سفید ہے اور اندر کالا ہے، یہ نقش و نگاری کس نے کی ہے؟ سبحان اللہ۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ وہ اللہ وہ ہے جو ماں کے رحموں میں تمہاری صورتیں بنا رہا ہے، نقشے بنا رہا ہے، کسی کو سفید، کسی کو سیاہ، کسی کو کیا، اور کسی کو بڑا، کسی کو چھوٹا، کسی کے وجود میں طاقت، کسی میں کمزوری، یہ سارا کچھ پورا سکیچ بنا رہا ہے۔ یہ کون ہے کرنے والا؟ ایک اللہ۔ فرمایا الذی خلقکم والذین من قبلکم، تمہیں بھی پیدا کیا ہے اور تم سے پہلے تمہارے آباء و اجداد کو پیدا کیا ہے۔ وہی خالق، وہی مالک، وہی مشکل کشا سب کا، وہی ایک غوث اعظم ہے، یہی للکار دیتا جا۔ یہ قرآن ہمیں سکھا رہا ہے خالق کون ہے، مالک کون ہے، رازق کون ہے، مشکل کشا کون ہے، حاجت روا کون ہے، نظر و نیاز کے لائق کون ہے؟ ایک اللہ ہے۔ فرمایا وہ اللہ جو سب کچھ کرنے والا ہے، میں اسی کی عبادت کروں گا، میں اسی کی۔ میرا مرشد بھی اعلان کر رہا ہے قرآن میں، میرے مرشد کا بھی اعلان ہے۔ میرے مرشد اعلان کیجئے، میرا رب کہہ رہا ہے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ او میرے پیارے پیغمبر اعلان کر دیجئے، کیا اعلان؟ ان صلاتی، میریاں نمازاں، میری بدنی عبادتاں، میرے طواف، میرے نفل، میرے رکوع، میرے سجدے، میرے حجر اسود دے بوسے، میری حتیم دے نوافل، اے جنیاں بھی عبادتاں نے وَنُسُكِي، میری قربانیاں، میری مالی عبادتیں، میری بدنی عبادتیں، میری مالی عبادتیں، میں کیا کیا عبادتیں گنواؤں؟ محیایا و مماتی، میری زندگی کا ہر لمحہ اور میری موت، میرا مرنا بھی اور میرا جینا بھی اسی کے نام پہ مر لے، اسی کے نام جیتا جا، اسی کے نام کی میں ہو تو بھر بھر جام پیتا جا۔ اوے جیویں او دے نام اتے، مری او دے نام اتے، تے کیڑا جام پینا ہی؟ لا الہ الا اللہ۔ اے جام بھر بھر کے پی، تے یاد رکھیں ساریاں عبادتاں کدے واسطے نے؟ للہ۔ کدے واسطے نے؟ امریکہ نو سجدے کرنے نے کہ رب نو کرنے نے؟
رب نو سپر پاور کون ہے؟ ہاں ایک اللہ، سجدے او دے سامنے، نظروں او دیاں، طواف او دے، سب کچھ او دے، او کون ہے؟ رب العالمین۔ کیے جی جملہ کیے، رب سمجھیو۔ ایڈا جا حصہ امریکہ لے کے بیٹھے ہے، اینا جا حصہ انڈیا لے کے بیٹھے ہے، اینا جا حصہ یورپی یونین لے کے بیٹھے ہے، اینا جا حصہ مغربین لے کے بیٹھے ہے، انگلینڈ لے کے بیٹھے ہے، اینے حصے لے کے بیٹھے ہوئے نے تے کہندے نے اسی رباں، میں رب ہوں جن نے پوری کائنات بنائی ہے۔ اے رب نے کہ میں رب ہوں، کیوں جی؟ جنہوں نے ٹوٹے بنائے نہیں اتے بہ رہے نے، او رب نے انہاں دا حکم مننا جے، تے جے میں رب نے بنائے نے تے پھر میں چاہواں تے حکومتاں ہیں بدل دینا کہ نہیں؟ ہیں شاہوں کو گدا کر دے، گداؤں کو بادشاہ کر دے، تیری مرضی جس کو چاہے جو کر دے، یہ تیری مرضی ہے۔ کل تخت پہ بیٹھنے والے، کل حکومتیں بادشاہیاں افغانستان میں کرنے والے، کل اسلام کے خلاف بکنے والے، کل ملک پاکستان کے خلاف بکنے والے، آج کوئی کہاں رول رہا ہے، کوئی کہاں رول رہا ہے، تے کوئی روندہ پہ ہے۔ ادو رونا نہیں سی آیا جدو افغان عوام اتے ظلم کرتے سو، جدو بچیاں نال زیادتیاں تے بچیاں نو اغوا کر کے کھڑ دے سو۔ ادو نہیں تو سانو ڈر آیا جدو 40 کتیاں دے سامنے بچیاں تے بچیاں نو زندہ پایا جاندہ سی کہ وہ کتے نوچ کے کھاندے سن، ادو نہیں رونا آیا۔ آج ڈالر پھڑے گئے نے نا، آج سونا پھڑیا گیا ہے نا، آج رونا آ رہا ہے۔ تے جنوں مشکل کشا بنایا سن نے، اور راتی 2:30 بجے بگرام ایئر بیس دے تو بتیاں لینا کٹ کے نسیا، جنوں مشکل کشا بنایا سن۔ او 31 تاریخ سی آخری تے 30 تاریخ نو ہی خیر دے نال دیاڑی کے راتی کون نسدے نے؟ چور تے ڈاکو تے بے ایمان، اے نسدے نے۔ جینا اتے بھروسہ کیتا ساجے او آپے بھی گئے تے توانوں بھی رول گئے، تے جنہ رب اتے بھروسہ کیتا سی میرا رب نے انہوں تخت اتے بٹھا دیتے ہیں۔ رب تے بھروسہ کرن والے سن نا، رب تے بھروسہ کرن والا ذلیل و رسوا نہیں ہوندا۔ حبیب نجار بھی رب پر بھروسہ کر کے کہہ رہا ہے، او سنو میرے لوگوں، میں اس ذات کی عبادت کیوں نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے، اور سن لو وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، میں بھی ادھر ہی جانا میں تے تساں بھی ادھر ہی جانا ہے۔ کوئی گل نہیں، ہن لٹ کے ہن بندے قتل کر کے کوئی تاجکستان نس گیا، کوئی ازبکستان نس گیا، کوئی فرانس نس گیا، کوئی انڈیا نس گیا، کوئی برطانیہ نس گیا، کوئی امریکہ نس گیا، پر کدو تک نسو گے او امریکہ والیاں بھی تے برطانیہ والیاں بھی تے ساریاں نے آنا کدھر ہے؟
آنا میرے کو لیے، میرے کو تے کوئی نس نہیں سکتا۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، حبیب نجار کہہ رہا ہے اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ رک نہیں رہا ہے، رکدا نہیں پیا، توحید دا نشہ ہی بڑا عجیب ہوندہ ہے تے جنت دی خوشبو آن لگ پوے تے پھر نشہ ہور ود جاندہ ہے۔ اللہ اللہ، حضرت انس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم انس بن مالک، ان کے چچا کتنے دن کے بھوکے تھے، کھجور ملی، کھجور کو منہ میں ڈالنے لگے اور اپنے ساتھی کو کہنے لگے او اینا اوہد دیا پہاڑاں وچ مینوں جنت دی خوشبو آن لگ پئی۔ او کھجور سٹیے تے میدان وچ لگ گئے، اللہ نے انہاں دی شہادت قبول کر لئی۔ جس وقت بندے دا وقت نیڑے آ جاندہ ہے اللہ او دے واسطے راہ کھول دیندہ ہے، خوشبوئیں شروع ہو جاندیاں نے۔ اے میرے رب، خوشبو آ رہی ہے حبیب نجار کو جنت کی۔ حبیب نجار بس نہیں کر رہا ہے، کہہ رہا اَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِہَا، کیا میں اسے الہ بنا لوں اللہ کے سوا؟ الہ کا معنی کیا؟ مشکل کشا، حاجت روا، پکار کے لائق، نظر و نیاز کے لائق، ہر صفات کا حامل، کیا میں اسے بنا لوں جنہاں تسی کہندے ہو اینو الہ بنا؟ اے لات منات الرحمن بِالذُّرٍ کی جملہ پہ بہت جملہ یاد رکھو، اِن یُرِدْنِ الرحمن بِالذُّرٍ، ذُرٍ نکرہ ہے، نکرے کا مطلب کیا؟ اینی نکی جئی تکلیف دا بھی ارادہ اگر رحمان کر لے، بالکل معمولی سی تکلیف کا ارادہ اگر رحمان کر لے تو سنو میری بات، لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا، اے جنہاں نو معبود بنایا جے انہاں دیاں سفارشاں شیئا ذرہ برابر بھی میرے کام نہیں آئیں گی۔ کیا مطلب ہے جی شیخ عبدالقادر جیلانی اللہ کی ان پر رحمتیں ہوں، انہیں مشرک کہتا ہے جی یہ غوث اعظم ہے، سب سے بڑے فریاد سننے والے ہیں، حالانکہ قرآن کہتا ہے غوث اعظم کون ہے؟ غوث اعظم کون ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ قرآن دہائیاں دیتا ہے، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، بھلا بتلاؤ تو صحیح نا، مجبور لاچار بے کس نہ تواں جس کی کوئی سننے والا نہیں، اس کی پکار کو سننے والا کون؟ ایک اللہ، وَيَكْشِفُ السُّوء، اور اس کی تکلیف کو کھول دیتا ہے۔ تو فریاد رس غوث اعظم کون ہے؟ ایک اللہ ہے۔ اب قرآن یہ سمجھا رہا ہے کہ اگر تکلیف آ جائے، بخار آ جائے، بیماری آ جائے، شوگر آ جائے، بلڈ پریشر آ جائے، جسم میں درد آ جائے، کوئی بھی چھوٹی سی معمولی سی تکلیف آ جائے، کیڑا وے انہاں وچوں علاج جڑا میری تکلیف دور کر سکدا ہے؟ ایتھے تے آدھے نے امام بری
کھوٹی قسمت کر کھری. کھوٹیاں کون کرتا ہے تے کھریاں بابا. پیڑا کام لایا رب دے ذمے, کھوٹا کام کرنا کے ذمے لایا ہے بھائی. مطلب اے پنجابی سمجھ لو بھائی بیڑا غرق کرن دے اتے رب وے تے بیڑا صحیح کرن دے اتے اے بابے ہوری بیٹھے ہیں. اے ویکھو مت ماری گئی ہے, اس تو وڈا کوئی شرک ہو سکتا ہے؟ یاد رکھو تکلیف لانے والا بھی اللہ اور ہٹانے والا بھی اللہ. نہیں سمجھ آتی تو قرآن پڑھ لو سورہ یونس ہے. اِن یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو. میرے پیغمبر اگر آپ پر اللہ چھوٹی سی تکلیف کا بھی معاملہ کر لے, آپ کو تکلیف پہنچے, معمولی سی تکلیف پہنچے, لا کاشفا. قرآن ہے, روایتہ نہیں سنا رہا. کی سنا رہے ہیں؟ قرآن. لا کاشفا, اسے کوئی کھولنے والا نہیں, الا ہو. کون ہے کھولن والا؟ ہاں جدو بھی مشکل آوے, پریشانی آوے, اوے دکھ آوے, اوے تکلیف آوے تے گٹ نہ بنیا کرو. ایتھے تاگے بننے نے, ایتھے پتہ نہیں پٹے پائے نے, پیراں وچ کڑے پائے نے, ایتھے انگوٹھیاں پائیاں نے جی اے تکلیفاں دور ہون گیاں. اور میاں اے دے نال نہیں ہون گیاں. اللہ کولوں منگ, جیڑا یونس پیغمبر دی تکلیف دور کر سکتا ہے وہ تیری بھی دور کر سکتا ہے. جیڑا ایوب پیغمبر نو بیماری وچوں کڈ سکتا ہے وہ تنوں بھی کڈ سکتا ہے. اوے اس خزانے وچ کدے کوئی کمی نہیں ہوئی. کسے شاید ہی رب اے نہیں آکھیا لوڈ شیڈنگ ہو گئی ہے, رب اے نہیں آکھیا چینی دے ڈپو ختم ہو گئے انہوں اگلی باری آئیو, رب اے نہیں آکھیا فلانی شے کیوں مک گیا تے ہن اگلے سال, رب اے نہیں آکھیا ہن فلانی شے مک گئی ہے تے او. رب آخدا ہے میں ساری دنیا نو دیواں, جنہ منگن انہ دیاں, میرے خزانے وچ سوئی دے نکے دے برابر بھی فرق نہیں آوے گا. ہن ایمان نال دسیو اس دے کولوں منگنا چاہیے کہ بندیاں کولوں منگنا چاہیے ہے؟ اوے میں تو انہوں قرآن دیاں گلاں پہ سمجھانا تے صاف گلاں پہ سمجھانا تے حبیب نجار دی گلاں پہ سمجھانا. حبیب نجار نے کہا اگر رحمان میرے ساتھ کسی تکلیف کا ارادہ کرے تو کوئی بھی اسے ہٹانے والا نہیں. ولا ينقذون, ولا مانا پتہ کی ہے؟ جاگ دے پہ ہو ستے ہو ہیں جی کہ ستے ہو یا قبرستان پہ بولنا ہیں جی؟ ہوں تے مردے بھی سن دے تسی تے پھر زندہ ہو ہیں جی. ولا ينقذون, وہ مجھے چھڑا نہیں سکتے. کی معنی ہے؟ لا ينقذون. یاد رکھ لو سورہ یاسین جے کار جا کے پڑھیو آپے بھی, او منو چھڑا نہیں سکدے. تے جیڑا آکھے رب دے پکڑے چھڑاوے محمد تے محمد دے پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا, شرک ہے کہ نہیں؟ اے قرآن دی آیت سامنے وے لا ينقذون. حبیب نجار کہندا ہے منو اگر رب پھڑ لوے تے تواڈے کسے دے وچ معبود جے طاقت ہی نہیں ہے کہ منو چھڑا سکے. رب جنوں پھڑدا ہے وہ چھڑا سکتا ہے کوئی؟ گل پھر اگے ٹر جانی ہے, ذہن سے ہونا آ رہی ہے گل, پر وہ واقعہ پھر لمبا ہے. ابراہیم علیہ السلام دا
انہاں کول فرشتے آئے نے تے آہدے نے تسی تے لو نہ خوشخبری تے باقی اسی آئے ہیں قوم لوط دا بندوبست کرن تے اتھے ابراہیم علیہ السلام دا پتیجا سی حضرت لوط تے ابراہیم علیہ السلام منتاں پان لگ پہ ترلے مہربانی کرو جان دیو نہ کرو نہ رہن دیو نہ انہوں کو جاکو تے او کی کہن لگے نے اے رب دا حکم ہے اے نہیں ٹل سکدا رب نے فیصلہ کر دیتے ہے ہاں لوط تے منن والیاں نو رب دا حکم ہے بچا لیں گے باقی کسے نو نہیں چھڑنا ہن ابراہیم سفارش کر دے پہ نے چھڑن دی چھڑا لے چلو ہور آسان کر دیا سونے نبی دعا پہ کر دے نے یا اللہ عبداللہ ابن ابی نو معاف کر دے جنازہ بھی پڑھایا ہے پڑھیا نہیں پڑھایا ہے تے اپنی قمیض بھی دتی ہے بعد مفسرین لکھے ہے لعاب بھی حدیث لعاب بھی دیتے ہے تے آپ دی قبر چ باقاعدہ اترے بھی نے ہر حربہ پورا کیتا ہے دعا بھی منگی ہے رب نے کی آکھیا ہے میرے سونے محمد میں انہوں پھاڑ لیا ہون تسی بھی چھوڑا نہیں سکتے قرآن پڑھ دے جاؤ عقیدے کھل دے جان صاف ہوں دے جان گے میرے نبی ایک وار نہیں 70 وار بھی معافی مانگ میں رب نے نہیں یغفر اللہ لہم انہوں معاف نہیں کرنا فیصلے نے قرآن دے ہون سمجھ آئیے یہ رب پھاڑ لوے تے کوئی چھوڑا حبیب نجار کر انی اذا لفی ضلال مبین اگر میں تمہاری بات مان لوں میں بھی قبروں کے سجدے کرنے لگوں میں بھی قبروں پہ چادریں چڑھانے لگوں میں بھی قبر والوں کو پکارنے لگوں میں ان کے نام کی نظریں نیازیں دینے لگوں اگر میں یہ کام کروں تو میں اس وقت کھلی گمراہی میں ہوں گا یہ اندر بیٹھک میں خطاب نہیں ہو رہا یہ میدان میں ہو رہا ہے اور قوم بھڑکی ہوئی ہے اس کے سامنے ہو رہا ہے اور کہنے لگا اعلان کرنے لگا انی آمنت بربکم میں اپنے رب پہ ایمان لے آیا فاسمعون اوے میری گل سن لو میری گل سمجھ لو میں اپنے رب تے ایمان لے آیا ہاں میں انہاں نو نہیں مندا میں کنوں مندا ہاں ایک رب کو مانتا ہوں اچھا پہلے نبی تھے اب تو بھی آ گیا ہے تیرا بندوبست کرتے ہیں ہم تو ہمارے سامنے توحید بیان کر رہا ہے تیری اتنی جرت ہو گئی ہے قوم نے نبیوں کو چھوڑ دیا ہے اور حبیب نجار کو مارنے لگ گئے ہیں مارتے مارتے زمین پہ گرا لیا ہے خون بہنے لگ گیا ہے اور ادھر جان روح جسم سے پرواز کر رہی ہے ادھر روح نکل رہی ہے ادھر میرا رب اعلان کر رہا ہے قیل ادخل الجنہ او میرے دین کی خاطر جان دینے والے او میری توحید کی خاطر جان دینے والے او میرے نبیوں کے دفاع کے پیچھے اپنی جان قربان کرنے والے میں تیری جان کو ضائع نہیں کروں گا تو نے افغانستان کی سرزمین میں میرے لیے لا الہ الا اللہ کے لیے تم سب نے جانیں دی ہیں میں رب تمہاری جانیں بھی ضائع نہیں کروں گا اور تمہاری محنت کو بھی ضائع نہیں کروں گا میں رب نے کہہ دیا ہوا ہے ادھر جان نکل رہی ہے ادھر روح نکل رہی ہے جسم پڑا ہوا ہے جسم کو مار رہے ہیں لہو بہ رہا ہے اور اپنا سارا زور لگا رہے ہیں ادھر میں رب فیصلے کر رہا ہوں چل حبیب نجار دنیا دی تکلیفاں تو میں تنوں آزاد کر دیتے ہیں
آ میری جنت دے اندر بہاراں لوٹ، موجاں کر، میری جنت تیرے واسطے تیار ہے۔ قیل ادخل الجنہ، چل جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ جنت میں داخل ہوا ہے، اتھے بھی بس نہیں پیا کردا۔ اللہ اللہ، نشئی انجدہ توحید دا۔ اتھے بھی جا کے اے نوجوان جنت دے وچ کہہ رہے ہیں تے جنت دی گل کون پہنچان والا؟ ہاں رب نے وہ گل سن لئیے، رب نے قرآن بنایا وے۔ جنت دے وچ کہہ رہے ہیں قال یا لیت قومی یعلمون، اوے میری قوم کاش کہ تانوں پتہ لگ جائے، تساں تے منو مار دیتے ہے، تساں تے میرے ٹکڑے کیتے نے، تساں تے میرا لہو بہایا ہے، تساں میرے نال ظلم کیتے نے، کاش کہ تانوں پتہ لگ جائے میرے رب نے میرے نال کی کیتے ہے۔ بما غفر لی ربی، میرے رب نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے، میری بخشش رب نے کر دیتی ہے، کہ تانوں پتہ ہونا چاہیے میری بخشش کیوں ہوئی ہے۔ میں لا الہ الا اللہ دا پہرے دار ساں۔ اے میری گل، میں نبیاں دے نال کھڑا ہویا واں، میں دین دے حق چ کھڑا ہویا واں، میں نبیاں دا دفاع کیتا وے، میں توحید سنائی ہے، میں جان دتی ہے اپنے رب واسطے۔ میرے رب نے میری جان دا مل کی پایا وے۔ بما غفر لی ربی، کس وجہ سے میرے رب نے میری بخشش کر دی ہے۔ صرف بخشش نہیں، وجعلنی من المکرمین، توانو وائٹ ہاؤس مبارک، توانو وائٹ ہاؤس مبارک، توانو اسلام آباد مبارک، توانو انڈیا دہلی مبارک، توانو جننے وڈے ایوان بنے نے فرانس وچ، اٹلی وچ، سپین وچ، برطانیہ وچ، او توانو مبارک، منو جنت مبارک۔ وجعلنی من المکرمین، میرے رب نے میرا ملک ہی پایا وے، جتھے آدم دا مقام رب نے منو اتھے ہی بھیج دیتے ہیں، جتھے یونس ہے، جتھے موسیٰ وے، جتھے یوسف ہے، جتھے یعقوب ہے، اور جتھے سونا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم جنت دے اندر، میرے رب نے منو عزت والیاں لوکاں وچ شامل کر دیتے ہیں۔ ہن سمجھ آئیے، اللہ دی راہ دے وچ جان دئیے، اسلام دا پہرے دار بنیے، توحید دا پہرے دار بنیے، جنت بھی دیندا ہے تے نبیاں دی مجلس بھی دیندا ہے۔ اس واقعے دے تو ثابت ہویا وے، بقیہ زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے جمعے، وما علینا الا البلاغ المبین۔